السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا الْاِعْتِكَافُ فَهِيَ شَرْطُ صِحَّتِهِ وَاجِبًا كَانَ أَوْ سُنَّةً أَوْ نَفْلًا۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ نیت اعتکاف کی صحت کے لیے بھی شرط ہے، کیونکہ اعتکاف بھی ایک عبادت ہے، اور شروع میں ضابطہ بتا دیا کہ تمام تر عبادات میں نیت بالاجماع شرط ہے۔ تو اعتکاف بھی ایک عبادت ہے تو اس کی صحت کے لیے بھی نیت شرط ہے۔ اب بیٹا، اعتکاف 3 قسم کا ہو سکتا ہے۔ اعتکاف کبھی واجب بھی ہوتا ہے، مثلا کسی شخص نے اعتکاف کی نذر مان لی، منت مان لی، تو ایسی صورت میں اس نذر کو پورا کرنا یہ واجب۔ تو نذر مان لی، ایجاب مباح کر لیا، جو چیز مباح تھی اس کو اپنے اوپر واجب کر لیا۔ اعتکاف اس کے لیے لازم نہیں تھا لیکن اس نے نذر مان کر اپنے اوپر واجب کر لیا، تو یہ اعتکاف منظور، یہ واجب کہلاتا ہے۔ اور ایک اعتکاف سنت کفایہ، سنت مؤکدہ کفایہ، جیسے کہ رمضان کا اعتکاف، یہ سنت مؤکدہ کفایہ ہے کہ پوری بستی یا پورے شہر سے کسی ایک نے بھی یہ اعتکاف کر لیا تو سب بری ذمہ ہو جاتے ہیں۔ ان دونوں اعتکافوں میں روزہ شرط ہے، یہ دونوں اعتکاف روزے کے بغیر ادا نہیں ہوتے۔ اور ایک اعتکاف نفل ہے، مستحب ہے، جیسے کہ آدمی مسجد میں داخل ہو، چاہے 1 لمحے 2 لمحے کے لیے داخل ہو، تو مسجد میں داخل ہونے کی صورت میں اعتکاف کی نیت کر لے۔ اعتکاف کی یہ تینوں قسمیں ہم نے بیان کی، ساتھ میں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اعتکاف کہتے کسے ہیں۔ اعتکاف نام ہے اللہ کے لیے عبادت کے طور پر مسجد میں ٹھہر جانے کا، ٹھہر جانے کا، یہ اعتکاف کی تعریف ہے۔ بہرحال اعتکاف ایک عبادت ہے، اور عبادات میں نیت بالاجماع شرط ہے، اس لیے صاحب کتاب نے فرمایا وَأَمَّا الْاِعْتِكَافُ فَهِيَ شَرْطُ صِحَّتِهِ۔ رہا اعتکاف تو نیت، یا کی ضمیر کا مرجع نیت، رہا اعتکاف تو نیت اس کی صحت کی شرط ہے، شرط صحت ہے، اس کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے۔ نیت نہیں کرے گا تو اعتکاف نہیں ہوگا۔ واجباً کانا او سنتاً او نفلا، خواہ وہ اعتکاف واجب ہو یا سنت ہو یا نفل ہو، کوئی بھی اعتکاف ہو، اعتکاف عبادت ہے تو اس کے لیے نیت شرط ہوگی۔ فرماتے ہیں وہ عمل کفارات، رہے کفارات، کفارتن کی جمع کفارات۔ کفارہ من جانب اللہ، کچھ چیزیں ادا کرنا اس طور پر کہ وہ کسی جرم کی تلافی ہوں، یہ کفارہ کہلاتے ہیں۔ جیسے کہ بہت سارے جرائم کرنے کی صورت میں
جرم کرنے کی صورت میں، ارتکاب کرنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے غلام آزاد کرنے کا حکم دیا، روزہ رکھنے کا حکم دیا، یا مسکینوں کو کھانا کھلانے کا حکم دیا، تو یہ سارے کفارات بھی چونکہ عبادت ہے، اس لیے ان کی صحت کے لیے بھی نیت شرط ہے۔ اب کفارہ، اگر کسی نے غلام آزاد کرنا، یہ اس طرح سے کفارہ ادا کیا، تو اس غلام کی آزادی کے وقت میں کفارے کی نیت کرنا یہ بھی شرط ہے۔ ایسے ہی روزہ رکھنے کے ذریعے سے کفارہ دیا تو روزہ رکھنے میں بھی اس کی نیت کرنا یہ شرط ہے۔ اور اگر کفارہ روزے کے ذریعے سے ہو تو ایسی صورت میں نیت کا واضح بیان کرنا یہ بھی شرط ہے۔ ایسے ہی اگر کسی نے کفارہ کھانا کھلانے کے ذریعے دیا، مسکینوں کو کھانا کھلانے، تو نیت اس میں بھی شرط ہے، کیونکہ کفارات یہ عبادات ہے، اس لیے ان کے اندر بھی نیت شرط ہے۔ فرماتے عمل کفارات ہو فنیت و شرط و صحتہا، رہے کفارہ تو اس کی صحت کے لیے نیت شرط ہے۔ عتقن، خواب و کفارہ آزادی کی شکل میں ہو، اور صیامن یا روزوں کی شکل میں ہو، اور اطعامن یا کھانا کھلانے کی شکل میں ہو۔ وَأَمَّا الضَّحَايَا، یہ رہی قربانیاں، ضحایا ضحیۃ کی جمع ہے، اور ضحیہ یہ قربانی کو کہتے ہیں، یا اس جانور کو کہتے ہیں جس کو قربانی کے لیے لیا جائے۔ تو کہتے ہیں کہ قربانیوں میں، یہاں پر تو بے معنی قربانی ہے، رہی قربانیاں، اما ضحایا رہی قربانیاں، فلا بد فیہا من النیہ، تو قربانیوں میں بھی نیت کا ہونا ضروری ہے۔ اب بیٹا قربانی ہوتی ہے جانوروں کی، اب سوال یہ ہے کہ جانور کے ذبح کرنے کے وقت نیت ہونا ضروری ہے یا جانور کو خریدنے کے وقت نیت ہونا ضروری ہے؟ تو صاحب کتاب کے ظاہر الفاظ یہی بتا رہے ہیں کہ جانور کو خریدنے کے وقت نیت ہونا ضروری ہے، لہذا اگر جانور کے خریدنے کے وقت میں نیت نہیں کی تو ایسی صورت میں قربانی درست نہیں ہوگی۔ ظاہر الفاظ صاحب کتاب کے یہی بتاتے ہیں، لیکن فقہا کی عبارتیں اس میں یہی بتاتی ہیں کہ نیت تو شرط ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ نیت خریدنے کے وقت ہی ضروری ہو یا ذبح کرنے کے وقت ہی ضروری ہو۔ چاہے تو خریدنے کے وقت قربانی کی نیت کر لے یا ذبح کرنے کے وقت قربانی کی نیت کر لے، مطلقاً نیت شرط ہے قربانی کے لیے۔ تو اگر خریدنے کے وقت میں نیت کر لی تو قربانی بغیر نیت کے بھی کر ڈالی تب بھی وہ قربانی ہو جائے گی، اور خریدنے کے وقت میں نیت نہیں کی، ذبح کرنے کے وقت میں نیت کر لی تب بھی قربانی ہو جائے گی۔ بہرحال نیت کا پایا جانا یہی شرط ہے، چاہے شراء کے وقت، خریدنے کے وقت نیت پائی جائے یا ذبح کرنے کے وقت میں نیت پائی جائے۔ صاحب کتاب فرماتے وہ اما الضحایا، رہی قربانیاں، فلا بد فیہا من النیہ، تو ان میں بھی نیت کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن عند الشراء، تو صاحب کتاب کے الفاظ ظاہراً یہی بتا رہے ہیں کہ یہ نیت شراء کے وقت، خریدنے کے وقت ضروری ہے، لیکن عند الشراء، خریدنے کے وقت ضروری ہے، لا عند الذبح، ذبح کرنے کے وقت، قربان کرنے کے وقت ضروری نہیں ہے، بلکہ خریدنے کے وقت ضروری ہے۔ انہی صاحب کتاب کے انہی الفاظ کی بنا پر کچھ علماء
موجودہ دور میں اسی بات پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ جانور خریدنے کے وقت اگر نیت نہیں کی قربانی کی تو ایسی صورت میں قربانی نہیں ہوگی۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ دیگر فقہا نے کتابوں میں صراحت کر دی ہے کہ قربانی کے وقت نیت ہو یا خریدنے کے وقت نیت ہو، دونوں میں سے کسی وقت بھی اگر نیت ہے تو ایسی صورت میں قربانی ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر ہم نے عموم جو بتایا اس کی ایک واضح مثال یہ ہے کہ کوئی جانور آپ نے خریدا نہیں، فرض کریے آپ کے گھر پر جانور ہے، ایام قربانی آ گئے اور آپ نے اس جانور کو قربان کروا دیا، اور اس قربان کروانے کے وقت میں آپ نے قربانی کی نیت کر دی، تو یہاں پر ذبح کے وقت جو نیت کی گئی یہ بالکل معتبر ہے، حالانکہ یہاں پر شرع بالکل نہیں پایا گیا۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شرع کے وقت ہی قربانی کی نیت کرنا ضروری ہے، ذبح کے وقت میں نہیں، ذبح کے وقت میں نیت کا اعتبار نہیں ہوگا، تو پھر ایسی صورت میں یہ قربانی کیسے ہو جائے گی؟ حالانکہ بالکل درست ہے قربانی۔ اس لیے کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد یہی معلوم ہوگا کہ نیت تو شرط ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ شرع یعنی خریدنے کے وقت ضروری ہو یا ذبح کرنے کے وقت ضروری ہو، دونوں میں سے کسی وقت میں بھی اگر نیت کر لی تو قربانی صحیح ہو جائے گی۔ اب اسی پر کہ صاحب کتاب نے چونکہ بتایا کہ خریدنے کے وقت میں قربانی کی نیت کر لی ہے اگر، تو ایسی صورت میں ذبح کے وقت نیت نہیں بھی کی تب بھی قربانی ہو جائے گی۔ اسی پر یہ مسئلہ متفرع کرتے ہیں، فرماتے ہیں تتفرع علیہ، یا تفرع علیہ سے پڑھ لیجئے کہ اسی ضابطے پر کہ شرع کے وقت قربانی کی نیت کرنا، شرع کے وقت نیت کا ہونا یہ ضروری ہے، اسی پر متفرع ہوتا ہے یہ مسئلہ انہ لو اشتراها بنیت الاضحیہ، اس کو اضحیہ بھی پڑھتے ہیں، لو اشتراها بنیت الاضحیہ، اگر قربانی کی نیت سے کسی نے جانور خریدا، ضحایا خریدے، اب یہاں پر ضمیر اشتراها کی ضمیر لوٹ رہی ہے ضحایا کی جانب، اور ضحایا کا میں نے معنی بتایا تھا وہ جانور جس کو قربانی کے لیے لیا جائے، قربانی کا جانور۔ انہ لو اشتراها بنیت الاضحیہ، اگر کسی نے جانور قربانی کرنے کی نیت سے خریدا، فذبحها غیرہ بلا اذن، تو اس کی اجازت کے بغیر کسی اور نے اس جانور کو ذبح کر دیا، اب دوسرا آدمی ذبح کر رہا ہے اور اس کی اجازت بھی نہیں ہے، تو اب ایسی صورت میں قربانی صحیح ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو فرماتے ہیں فَإِنْ أَخَذَهَا مَذْبُوحَةً، تو پھر اس آدمی نے جس نے اس جانور کو خریدا تھا، اس نے اس جانور کو ذبح کیا ہوا لے لیا، اب لے لینے کے بعد میں دو صورتیں ہیں، یا تو جس نے ذبح کر دیا ہے یا تو اس کو ضامن بنائے گا، اس پر ضمان اور تاوان اس کا ڈنڈ ڈالے گا یا نہیں ڈالے گا۔ اگر اس پر کوئی ڈنڈ اور کوئی ضمان نہیں ڈالتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی طرف سے یہ قربانی صحیح ہو جائے گی، حالانکہ اس نے ذبح کرنے کے وقت کوئی نیت نہیں کی تھی اور نہ ہی اس کی طرف سے اجازت تھی، لیکن اگر اس نے تاوان اس سے نہیں لیا اور اس کو ضامن نہیں بنایا تو ایسی صورت میں اس کی طرف سے قربانی صحیح ہو جا رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرع کے وقت میں اس نے نیت کر لی تھی، اور اگر اس نے اس کو ضامن بنا دیا، ذبح کیا ہوا جانور لے لیا اور کہا کہ تم اس کا ڈنڈ دو، اس کا تاوان دو، اس کو ضامن بنا دیا، تو ضامن بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ تاوان دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانور اب اس کا ہو گیا، اور جب اس کا جانور ہو گیا تو اب ایسی صورت میں اس کی جانب سے قربانی نہیں ہوگی۔ اسی لیے صاحب کتاب فرماتے فَإِنْ أَخَذَهَا مَذْبُوحَةً، اگر اس جانور کو اس نے ذبح کیا ہوا لے لیا، وَلَمْ يُضَمِّنْهُ، اور اس کو ضامن نہ بنایا،
اجزأت ہو تو یہ قربانی اس کو کافی ہو جائے گی، وَإِن ضَمَّنَهُ اور اگر اس کو ضامن اور تاوان اس پر ڈال دیا، اس کو ضامن بنا دیا، لا تجزئہ تو اب یہ قربانی اس کو کافی نہیں ہوگی۔ تو پہلی صورت میں جو قربانی کافی ہو رہی تھی تو وہ اسی پر متفرع ہے کہ اس نے خریدنے کے وقت میں نیت کر لی تھی، کما فی اضحیت الذخیرہ، جیسے کہ الذخیرہ کتاب الاضحیہ کے اندر یہ بات موجود ہے۔ وَهَذَا إِذَا ذَبَحَهَا عَن نَفْسِهِ، یہ اس صورت میں مسئلہ ہے جبکہ اسے کسی دوسرے آدمی نے اس جانور کو بغیر اجازت کے اپنی طرف سے ذبح کر دیا ہو، تب بھی اس کی جانب سے قربانی ہو جا رہی ہے۔ اما اذا ذبحها عن مالکها، رہی اس صورت میں جبکہ اس بغیر اجازت کے ذبح کرنے والے آدمی نے اس کو ذبح کیا ہو اس جانور کے مالک کی جانب سے، تو مالک تو یہی تھا جس سے خریدا تھا، تو اسی کی جانب سے اگر ذبح کیا فلا ضمان علیہ، تو ایسی صورت میں اس ذبح کرنے والے بغیر اجازت کے ذبح کرنے والے پر کوئی ضمان نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے تو اسی کی مالک کی جانب سے قربانی کی ہے، ذبح کیا ہے، تو اب ایسی صورت میں یہ گویا کہ اس کی جانب سے یہ مالک کا تعاون مانا جائے گا۔ اگلا مسئلہ صاحب کتاب بیان کرتے ہیں وَهَلْ تَتَعَيَّنُ الْأُضْحِيَّةُ بِالنِّيَّةِ، مسئلے کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی جانور کسی نے قربانی کے لیے خریدا اور نیت کر لی اس نے قربانی کی، تو کیا یہ جانور متعین ہوگا قربانی کے لیے یا متعین نہیں ہوگا؟ متعین ہونے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر متعین ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جانور کے علاوہ کوئی دوسرا جانور ہم بدل نہیں سکتے، اگر یہی قربانی کے لیے متعین ہو جاتا ہے۔ اور اگر متعین نہیں ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جانور کو جو ہم نے قربانی کے لیے خریدا ہے اگر یہ متعین نہیں ہوا تو ایسی صورت میں ہم اس کی جگہ پر دوسرا جانور بھی لے سکتے ہیں، بدلاؤ کر سکتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے لیے جانور خریدا اور نیت قربانی سے خریدنے کے وقت میں قربانی کی نیت بھی کر لی، تو کیا یہ جانور متعین ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اس سلسلے میں کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے بہار شریعت وغیرہ میں کہ اگر فقیر آدمی نے ایام قربانی میں قربانی کے لیے کوئی جانور خریدا، فقیر آدمی نے جو مالک نصاب نہیں ہے، جس پر قربانی واجب نہیں ہے، اس نے اگر جانور خریدا تو اس کے خریدنے سے یہ جانور متعین ہو جائے گا اور وہ اس جانور کے بدلے میں کوئی دوسرا جانور نہیں لے سکتا۔ تو فقیر کے حق میں جانور متعین ہو جائے گا، اور کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی غنی نے جس پر قربانی واجب ہوتی ہے، کسی غنی نے کوئی جانور خریدا اور خریدا اور نیت قربانی اس نے کر لی ہے، تو کہتے ہیں کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ غنی کے حق میں وہ جانور متعین نہیں ہوگا، غنی کے حق میں وہ جانور متعین نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ یہاں پر ہے۔ تو ایسی صورت میں صاحب کتاب جو کہتے ہیں، صاحب کتاب یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کسی غنی نے بھی اگر جانور خریدا قربانی کی نیت سے تو غنی کا جانور بھی متعین ہو جائے گا۔ صاحب کتاب یہ بیان کر رہے ہیں غنی کا جانور بھی متعین ہو جائے گا قربانی کے لیے۔ لہذا اب اس کی کیا علامت ہے، اس کی کیا پہچان ہے، اس کی تائید کس سے ہوتی ہے؟ تو اس کی تائید ان باتوں سے ہوتی ہے کہ اگر اتفاق سے اس غنی نے جو جانور خریدا ہے یہ ایام قربانی میں یہ اس سے قربان نہیں کر سکا، کسی مجبوری کے پیش نظر اس کی قربانی نہیں کر سکا،
تو ہمارے علماء نے یہ فرمایا ہے کہ بے عین ہی وہی جانور جو زندہ باقی بچ گیا ہے، جس کی قربانی نہیں کر سکا ہے، یہ اسی زندہ جانور کو بے عین ہی اسی جانور کو صدقہ کرنا واجب ہے، بے عین ہی اسی جانور کو صدقہ کرنا واجب ہے۔ یہ ہمارے فقہا نے فرمایا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جانور قربانی کے لیے متعین ہو گیا ہے۔ تو ایسی صورت میں صاحب کتاب یہ کہتے ہیں کہ علی الاطلاق چاہے فقیر ہو یا غنی ہو، دونوں کے لیے جانور متعین ہو جائے گا۔ تو اب ہمارے محققین علماء نے یہ فرمایا کہ دیکھیے، جانور جس صورت میں قربانی نہیں کر سکا، تب تو جو جانور قربانی کے لیے خریدا تھا، ایام قربانی نکلنے کے بعد وہ زندہ ہے، تو بے عین ہی اسی کا صدقہ کرنا واجب ہے۔ اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ غنی کے حق میں بھی جانور متعین ہو جاتا ہے۔ لیکن غنی اور فقیر کے درمیان فرق رکھنے کے لیے ہمارے علماء نے ایک بات ذکر کی ہے اور کہا ہے کہ غنی اور فقیر دونوں کے جانور تو متعین ہو جا رہے ہیں قربانی کے لیے، لیکن دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ فقیر آدمی نے جو جانور قربانی کے لیے خریدا، وہ اس کے لیے اس طریقے سے متعین ہو جاتا ہے کہ اس جانور کی جگہ پر دوسرا جانور اگر خریدنا چاہے اور دوسرے جانور کی قربانی کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکتا، اسی جانور کی قربانی کرنا اس کے لیے لازم ہے۔ لیکن ایک غنی آدمی نے اگر جانور خریدا تو ایسی صورت میں غنی آدمی ایام قربانی سے پہلے، وہ تو ایام قربانی گزرنے کے بعد تو حکم وہی تھا کہ اسی کو صدقہ کرے گا جب بچ گیا ہے، لیکن ابھی قربانی کے دن ہی چل رہے ہیں یا اس سے پہلے ہی ہے، تو اب ایسی صورت میں غنی آدمی نے اگرچہ نیت قربانی سے جانور خریدا، لیکن اس کے حق میں اگرچہ یہ متعین ہوگا، لیکن یہ تعین اس حد تک رہے گی، اس کو اس حد تک گنجائش بھی رہے گی کہ اس کے بدلے میں دوسرا اگر جانور خریدنا چاہے تو خرید سکتا ہے، اور جیسے ہی اس کے بدلے میں دوسرا جانور خریدا تو اب وہ دوسرا جانور متعین ہو جائے گا اور اس کو بدل سکتا ہے، یعنی دوسرا جانور اس کا قائم مقام غنی کی طرف سے بن سکتا ہے، لیکن فقیر کے حق میں دوسرا جانور اس کا قائم مقام نہیں بن سکتا۔ یہ ہمارے محققین نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ صاحب کتاب بیان فرماتے ہیں، وَهَلْ تَتَعَيَّنُ الْأُضْحِيَّةُ بِالنِّيَّةِ، کیا نیت کرنے سے قربانی متعین ہو جائے گی، یعنی قربانی کا جانور کیا متعین ہو جائے گا؟ قالو، علماء نے فرمایا، ان کان فقیرن، اگر فقیر ہو، وقد اشتراها بنیتها، اور اس نے قربانی کی نیت سے جانور کو خرید لیا، تعینت، تو اس کے لیے یہ جانور قربانی کے لیے متعین ہو جائے گا۔ فلیس لہ بیعھا، تو اس کے لیے اجازت نہیں ہوگی کہ وہ اس جانور کو بیچ دے، اس کی بیع کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہوگی۔ وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا، اور اگر مالدار ہے، لم تتعین، تو یہ قربانی کا جانور اس کے لیے متعین نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے علماء نے یہی کہا ہے، لیکن صاحب کتاب فرماتے ہیں وَالصَّحِیح، صحیح یہ ہے انہا تتعین مطلقا، کہ قربانی کا جانور چاہے غریب کا ہو چاہے امیر کا ہو، دونوں میں سے ہر ایک کا مطلقاً جانور وہ قربانی کے لیے متعین ہو جائے گا۔ فَيَتَصَدَّقُ بِهَا الْغَنِيُّ بَعْدَ أَيَّامِهَا حَيَّةً، یہی وجہ ہے کہ اس قربانی کے جانور کو صدقہ کرے گا غنی اور مالدار آدمی، بعد ایامها، اس ایام قربانی کے بعد، حیتن، وہ اگر اس حال میں کہ وہ زندہ ہو تو زندہ ہونے کی حالت میں بعینہ ہی اسی جانور ہی کو ہی صدقہ کرے گا۔ یہ تائید ہے اس بات کی کہ وہ متعین ہو گیا ہے، اس کے بدلے میں دوسرے کا صدقہ نہیں کر سکتا۔ ولیکن لہ ان یقیم غیرہ، اب یہ وہ گنجائش والی صورت بتا رہے ہیں کیا کہ لیکن اس غنی کے لیے یہ اختیار ہوگا، لیکن لہو، لیکن اس کے لیے یہ اختیار ہوگا ان یقیم غیرہا مقامہا، کہ اس جانور کی جگہ پر اس کے غیر کو قائم کر دے، یعنی اس کا قائم مقام کسی اور کو بنا دے، اس کے بدلے میں کوئی دوسرا لے لے۔ یہ اس کے غنی کے لیے یہ گنجائش ہوگی، لیکن فقیر کے لیے یہ گنجائش نہیں ہوگی۔ کما فی البدائع من الاضحیہ،
جیسے کہ بدائع الصنائع کی کتاب الاضحیہ کے اندر یہ بات موجود ہے۔ قالوا والہدایا کالضحایا، ہمارے علماء نے فرمایا کہ ہدایا ضحایا کی طرح ہے۔ ضحایا کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ ضحایا وہ جانور ہے جن کو قربانی کے لیے خریدا گیا ہو، قربانی کے لیے لے لیا گیا ہو، اور ہدایا یہ ہدیون کی جمع ہے۔ ہدیون وہ جانور ہے کہ جس کو قربانی کے لیے حرم میں بھیجا گیا ہو۔ تو جو قربانی کے جانوروں کے خریدنے کے وقت میں جیسے قربانی کی نیت کرنا شرط ہے، ویسے ہی ہدایا وہ جانور جن کو حرم کے لیے بھیجا گیا ہو، تو ان جانوروں میں بھی خریدنے کے وقت نیت کرنا قربانی کی یہ شرط ہے۔ تو صاحب کتاب نے فرمایا دونوں کا حکم برابر اور یکساں ہے۔ والہدایا کالضحایا، ہدایا ضحایا کی طرح ہے، یعنی جیسے عام قربانیوں کے جانوروں کے لیے نیت شرط ہے، ویسے ہی ان جانوروں کے لیے بھی نیت شرط ہے جن کو حرم کے لیے بھیجا گیا۔